کتنے لوگ اس وقت، ہمارے کتنے صاحبان ایمان اس وقت کربلا کے سفر زیارت پہ گئے ہوئے، عزاخانے خالی ہو گئے، اس کثیر تعداد میں مومنین جاتے ہیں، کربلا آباد ہو گئی ظاہرین سے۔ شام میں جا کے رونقیں دیکھیں ظاہرین کی، وہ انشاءاللہ واپس آ رہے ہوں گے، اور قرآن کریم نے زیارت کا فلسفہ بھی دیا، زیارت کا فائدہ بھی بتایا، اور باقی باتیں کل ہوں گی۔ لیکن صرف ایک بات میں یہاں پہ ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کرے اس میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، میری بات سمجھ میں بھی آ جائے بغیر کسی غلط فہمی کے۔ وہ یہ کہ دنیا بھر کے عزاخانے میں دیکھ رہا ہوں، قرآن کریم کی آیت اے حبیب زیارت کے لیے آنے والا وہ دیکھے گا کہ اللہ اس پہ کتنی رحمت نازل کرتا، اور پھر خاص اگر کربلا کی زیارت، ہمارے نوے امام محمد تقی الجواد علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہیں، نوے امام بیمار ہیں، امام تقی امام جواد بیمار ہیں، اور انہیں پتا چلا کہ میرے شہر سے، امام مدینے میں رہے خاصے عرصے، کچھ عرصے سے بغداد میں رہے، ہاں بچپنا بغداد میں گزرا، مامون کا وہ واقعہ شکار والا، شہادت بغداد میں ہوئی، تبھی کازمین میں روضہ ہے دادا کے پہلو میں دفن، درمیان کا عرصہ مدینے میں۔ پتا چلا کہ کوئی آدمی کربلا زیارت کے لیے جا رہا، اسے بلایا اور کہا کہ جب تو کربلا جا تو میرے دادا کے قبر پہ جو قبہ بنا ہوا ہے اس کے نیچے کھڑے ہو کے میری صحت کی دعا مانگنا۔ اچھا اب یہ آدمی چلا گیا، زیارت کا جوش تھا، زیارت کی تیاریاں تھیں، جب وہاں کربلا پہنچا اور قبر امام پہ کھڑے ہو کے دعا مانگنے لگا، تو آپ نے بھی زیارت میں تجربہ کیا ہوگا، اور خاص طور پر عرب لوگ، عرب عورتیں اور مرد، کہ بعض لوگ جب دعا مانگتے ہیں تو بآواز بلند دعا مانگتے ہیں، اور وہ اس طرح سے محو ہوتے ہیں زری پکڑ کر۔ اس وقت کس انداز کا قبہ بنا تھا، کیا زری تھی، میں کربلا کی تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، کیوں دعا اس طرح سے مانگتے ہیں اتنے محو ہو جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا ان کے دائیں بائیں کوئی ہے کہ نہیں ہے، وہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اپنے گھر کی تنہائی میں بآواز بلند خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے لوگ بعض اوقات تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں، ذریعے رسول پہ آپ حالت دیکھیے لوگوں، اور اسی طرح سے ہر امام کے حرم کچھ ایسے لوگ، عورتیں زیادہ لیکن مرد بھی۔ اب یہ جو دعا مانگ رہا ہے تو اس طرح سے دعا مانگ رہا، اسے ہوش ہی نہیں۔ جب یہ دعا مانگ کے ہٹا تو ایک آدمی نے اس کا راستہ روکا، کہا میں بھی مومن ہوں، میں بھی مولائی ہوں، میں بھی کربلا کا رہنے والا ہوں، یہ جو تو نے دعائیں مانگی سمجھ میں آ گیا، مولا اولاد لے کے جاؤں گا، مولا میں اپنی صحت لے کے جاؤں گا۔ بعض اوقات تو ایسا انداز ہوتا ہے کہ جیسے آپ حکم دے رہے ہیں لیکن وہ محبت، وہ خلوص، امام دیکھتے ہیں۔ لیکن تمہاری دعاؤں میں ایک دعا نوے امام کے لیے تھی، ارے کیا پاگل پنے کی بات کر رہے ہو، نوا امام انہیں امام کا بیٹا تو ہے، ان میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ بھئی ہمارا عقیدہ اس مومن نے تو نہیں کہا، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، صغیرنا و کبیرنا سوا، چھوٹا بڑا سب برابر ہے۔ کوئی اور آدمی ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم ہو، کوئی بڑے سے بڑا صحابی یا امام ہو، سمجھ میں آتا ہے، لیکن خود امام معصوم، ان میں اور حسین میں فرق کیا ہے؟ ان کے لیے دعا کر رہے، ظاہر کی سمجھ میں اب بات آئی، پہلے تو غور ہی نہیں کیا، تو جب نوے امام نے اس سے کہا ہاں بات تو تم صحیح کہہ رہے ہو لیکن امام کا حکم تھا، میں نے دعا پہنچائی، واپس مدینے گئے، مولا میں زیارت بھی کر کے آ گیا اور مولا میں آپ کے حق میں، لیکن میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ نے اپنے لیے کربلا میں کیا دعا منگوائی، آپ میں اور کربلا میں فرق کیا ہے؟ آپ بھی وہی ہے جو کربلا ہے، کربلا وہی ہے جو آپ ہیں، اور یہی وجہ کہ باب الحوائج کازمین میں 7ویں 9ویں امام کا روزہ ہر حاجت پوری ہوتی، کہا کہ نہیں، فرق ہو کہ نہ ہو لیکن خود خاک کربلا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ جب رسول خدا امام فرما رہے حج اور عمرے کے لیے جاتے تو خانہ کعبہ کا پردہ پڑھ کے اپنے لیے دعائیں کرتے، کیا کعبہ رسول سے افضل ہے؟ بعض روایتوں میں ہے کہ مومن کا احترام کعبے سے زیادہ، پیغمبر کعبے سے افضل ہے، لیکن پھر بھی
دیوار کعبہ پکڑ کے ملتزم پہ، مستجار پہ، ہجر اسماعیل میں، حتیم میں، جتنی اہم جگہ، سب جگہ رسول خدا دعا مانگتے ہیں. وہ جگہ کی اہمیت کو بتانا ہے. کربلا اتنی فضیلت کی جگہ ہے کہ ہم امام معصوم حسین کے وارث ہونے کے بعد، ان کا خون حسین کا خون، ان کا گوشت حسین کا گوشت، لیکن ہم چاہتے ہیں ہمارے لیے وہاں دعا مانگی جائے، کیونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، حسین تو نے میرے لیے اتنی قربانی دی ہے، اتنی قربانی دی ہے، میرے 3 وعدے تجھ سے ہیں، تیری تربت میں شفا ہے، تیری ذریت میں امامت ہے، اور تیرے قبے کے نیچے جو دعا مانگی جائے اس میں استجابت ہے، وہ دعا فوراً قبول. امام معصوم اپنے لیے کربلا میں دعا کرواتے. کتنے خوش قسمت ہیں ہمارے وہ ظاہرین جو ابھی واپسی کے سفر پہ ہوں گے. لیکن یہ تو بات ہو رہی ہے کربلا کی 365 دن کی زیارت کی. 40 کا دن تو عجیب دن ہے. باوجود میری حتی الامکان کوشش کے 5 منٹ میں آپ کے زیادہ لے گیا مصائب کو ملا کر جلدی جلدی بات سمجھتا ہوں. بڑی خصوصیت کربلا 40. دیکھیے جابر کا اتنا تذکرہ میں نے اس لیے کیا تھا کہ 40 و جابر، لیکن وہ سب باتیں کل آئیں گی. زندگی رہی تو ابھی 8 مجلسیں اور آپ کی خدمت میں، بلکہ 28 سفر کو تو شاید دن کی مجلس بھی مجھے ہی کو پڑھنا تو 9 مجلسیں اور، لیکن بہت مختصر. 40 کے دن جو کربلا کی رونق، نبی امام نے یہ نہیں کہا تھا 40 کے دن میرے لیے دعا کرنا. جس دن وہ ظاہر جا رہا ہے کربلا کی دعا، بھائی خاک شفا کے اندر تربت حسین میں، حسین کی قبر کی مٹی میں شفا ہے سال کے 365 دن. حسین کی ذریت میں امامت ہے قیامت تک کے لیے. حسین کی قبر کے قریب دعا قبول ہے ہر دن. لیکن 40 بہت احتیاط سے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ اگر حالات اور وسائل اجازت دے تو 40 کو جائیے تو صرف کربلا جائیے. نجف، کاظمین، سامرہ، مشہد، زینبیہ، جنت البقیع، یہ ساری چیزوں کی، ساری جگہوں کی اپنی ایک خصوصیت، ایک سے ایک فضیلت والی جگہیں. ایک کو چھوڑی، ہماری تو پتہ نہیں کتنی ساری جنتیں اسی دنیا میں موجود ہیں. لیکن 40 کا دن اذاخانوں میں مومنین کم ہوتے ہیں، کربلا گئے ہوئے. مسجدوں میں مومنین کم ہوتے ہیں، گھروں میں نہیں بیٹھے، کربلا گئے ہوئے. عام طور پہ 40 کے جلوس میں مجمع ذرا کم ہوتا ہے، کربلا گئے ہوئے. خالی اتنا نہیں، نجف بھی جائیں گے تو نجف میں مجمع کم ہوگا، لوگ کربلا میں. مشہد میں مجمع کم ہوگا، لوگ کربلا میں. بھئی جن کی حیثیت نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، حالات نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے، وہ تو الگ بات. بس میں یہ کہتا ہوں کہ 40 کے دن بہت احتیاط سے ڈرتے ڈرتے بات میں کہہ رہا ہوں، غلط فہمی نہ ہو جائے. 40 کا دن نجف سے لے کے، سامرہ سے لے کے، کاظمین سے لے کے، مشہد سے لے کے، قم سے لے کے، جنت البقیع سے لے کے، زینبیہ سے لے کے روضہ رسول تک، ہر جگہ کچھ وہ کیفیت ہوگی. 40 کے دن ان جگہوں کی کچھ وہ حالت ہوگی. نعوذ باللہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دوسری جگہ نہ جائیے، بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اختیار اور چوائس ہو تو کربلا، حالات نہ ہو تو دوسری بات.